لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 45 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 46 سے درس ہو رہا ہے۔ کل والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں بندوں کی حاضری ہوگی تو کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی یہ کام کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ تو پورا ریکارڈ موجود ہوگا، اور ایک جگہ نہیں بلکہ تین جگہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ 4 جگہ موجود ہے۔ لوح محفوظ میں بھی ریکارڈ ہے، نامہ اعمال میں بھی ریکارڈ ہے، زمین کے پاس بھی ریکارڈ ہے، اور انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے پاس بھی اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تمہیں بتایا گیا تھا، تمہیں متنبع کیا گیا تھا، میرے پیغمبروں نے تمہیں بتایا تھا، پیغمبروں کے جو نائبین تھے انہوں نے بتایا تھا، سمجھایا تھا تمہیں، میری کتاب تمہارے درمیان موجود تھی، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تمہارے درمیان موجود تھے، تو پھر تم نے یہ کام کیوں کیے یہ پوچھا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کے بارے میں بتایا کہ مجرم الگ پہچانے جائیں گے، ان کی چہروں کی شکل وہاں پر بگڑی ہوئی ہوگی، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، چہروں کا رنگ بدلا ہوا ہوگا۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ کر اور ان کو گٹھڑی بنا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اور وہ اس جہنم اور کھولتے ہوئے گرم پانی یا آگ کے انگاروں اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کاٹ رہے ہوں گے۔ انگاروں کے اندر ہوں گے، پانی نظر آئے گا تو یہ چاہیں گے کہ ہمیں پانی مل جائے، تھوڑا نہا لیں، تھوڑا غسل ہو جائے تو ٹھنڈک حاصل ہوگی، اور جب وہاں پہنچیں گے پانی کے اندر وہ تو اور کھول رہا ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، سوچیں گے یہاں تو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، پھر چلو انگاروں میں۔ بس اسی طرح کبھی انگاروں میں، کبھی پانی میں، کبھی انگاروں میں، کبھی پانی میں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کا تذکرہ کرنے کے بعد، نافرمانوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، اب یہ اس صورت کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی رضا والے کام کرنے والے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے جو انعامات دیے جائیں گے، جن انعامات سے انہیں نوازا جائے گا، اس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ، اور اس شخص کے لیے، خوفا جو ڈر گیا، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ مقام یہ مصدر میمی ہے، اور مصدر کا ترجمہ ہوتا ہے کرنا، ہونا، تو مقام ربی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے 2 باغ ہیں، کم سے کم 2 باغ، زیادہ اللہ جس کو جتنے چاہے گا عطا کرے گا، لیکن کم سے کم 2 باغ جنت کے اندر ملیں گے، اور وہ 2 باغ بھی کتنے بڑے ہوں گے، کتنی بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سب سے آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کتنا مہربان ہے الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، کتنی مہربانی کرے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا،
اور حدیث شریف میں تفصیل ہے کہ جب بندے سے یہ کہا جائے گا تمنا کر تجھے جنت میں کیا چاہیے، وہ تمنا کرے گا، اللہ فرمائیں گے اور تمنا کر، پھر اور تمنا کرے گا، کرتے کرتے یہ تمنا کرے گا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا جتنا خلا تھا، یعنی دنیا کی جتنی زمین تھی، جتنا جو کچھ دنیا کے اندر تھا، اتنی بڑی جنت مجھے مل جائے۔ اللہ فرمائیں گے جا، تجھے میں نے اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر، جو تو نے تمنا کی ہے، جو تو نے تمنا ظاہر کی ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے عطا کی۔ بندہ جو ہے وہ ہنسنے لگے کہ پروردگار آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی جنت مجھے بھی دی جائے گی؟ یہ آخری جنتی جو ہوگا اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ تو جو پہلے درجے پر ہوں گے، اعلیٰ درجے کے ہوں گے، جو جنت الفردوس والے ہوں گے، ان کو کتنی بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا، اس کا یہاں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا ہے، ما اخفی لهم، جو اس کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یعنی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس کو یہاں کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایسی نعمتیں اللہ جنت کے اندر عطا کرے گا، ما لا عین رأت، جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا، وما خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالی جنت کے اندر عطا فرمائیں گے، لیکن ملے گی کس کو؟ وَلِمَنْ خَافَ، اور اس شخص کے لیے جو ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جس کو اس بات کا یقین ہے کہ مجھے کل اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ بس گناہ کو جی چاہنے لگا، دل کے اندر نفس نے جو ہے، شیطان نے بھی اس پہ ڈھاکہ ڈالا اور اس کو ابھارا، آمادہ کیا گناہ پر۔ اب گناہ کی طرف قدم بڑھنے لگے، ایک دم اس کو یاد آ گیا کہ اوہو میں کہاں جا رہا ہوں، ایک دم متنبہ ہو گیا کہ کل مجھے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ بس فوراً اپنے آپ کو روک لیا اس نے۔ ابھی ہم سورہ نازعات میں نماز میں سن رہے تھے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور ڈرنے کا مطلب آگے تفسیر اس کی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو پورا کرنے سے روک لیا۔ یہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے سے ایک آدمی آیا، اس کا کوئی کام تھا، یہ اس کا کام کر سکتا ہے، اس نے گٹھڑی نکالی اس کو دینے کے لیے، اب ہاتھ آگے بڑھنے لگا رشوت لینے کے لیے، فوراً اس کو یاد آ گیا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ جیسے ہی یاد آ گیا فوراً بس ایک دم ہاتھ اس نے روک لیا اور ایک دم متنبہ ہو گیا، چوکنا ہو گیا، کہنے لگا نہیں بھائی نہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارا جو کام ہے بتاؤ میں کر دیتا ہوں۔ ایک دم یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور کسی گناہ کو جی چاہنے لگا، فوراً ڈر گیا، ایک دم سے ڈر گیا، اور اس کو فوراً یاد آ گیا، وہ آخرت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ جس دن مجرم الگ پہچانے جائیں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، یہ یاد آ گیا، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے، وہ کھولتا ہوا گرم پانی اس کے سامنے آ گیا، ایک دم ڈر گیا یہ، اور گناہ سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا۔ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاعراف کی آیت ہے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، ان الذین اتقوا ربهم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی وسوسہ آتا ہے، وسوسہ آنے لگا شیطان کی طرف سے، شیطان نے کچوکا لگایا ان کو اور گناہ کی طرف آمادہ کیا، تو تذکروا، فوراً اس کو وہ آخرت کے مناظر یاد آ گئے، فاذا هم مبصرون، تو وہ اچانک متنبہ ہو گیا اور گناہ سے بچ گیا۔ تو بس یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا اور متقی شخص۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، کہ ایک نوجوان ہے، بہت متقی اور پرہیزگار ہے،
مسجد کے اندر ہی رہتا ہے، مسجد میں ہی اس نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، ایک بدبخت اور بدقسمت عورت اس پہ فریفتہ ہو گئی اور اس نے اس کو گناہ کی دعوت دی اور اس طرح پیچھے پڑ گئی کہ اس کو گناہ کے لیے تیار کر لیا اور کسی طریقے سے کھینچ کر اسے اپنے گھر تک وہ لے گئی۔ اب انسان ہے، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو رکھا ہوا ہے، خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، گناہ کا مادہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور انسان کی معراج یہی ہے کہ گناہ کے مادے کے باوجود وہ گناہ سے بچ جاتا ہے تو اللہ کے یہاں اونچا مرتبہ اور مقام وہ حاصل کرتا ہے۔ اب یہ نوجوان چل پڑا، جب اس عورت کے دروازے پر پہنچا، ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے، اس کو فوراً جو ہے یہ آیت کریمہ یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت اسے یاد آئی، وہ پڑھنے لگا اس آیت کو، جیسے اس نے یہ آیت پڑھی ایک دم اس پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بس وہ عورت پریشان ہو گئی، اس نے سوچا شاید یہ مر گیا، تو اس نے کسی طریقے سے اٹھا کر، اس کو رات کا وقت تھا، اس کو پہنچا دیا، اس کے گھر کے دروازے کے باہر لے کر چھوڑ دیا۔ اب باپ نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا، دیکھا تو یہ باہر ہے، اس کا لڑکا باہر ہے نوجوان، تو اس نے وہ پریشان ہو گیا، اس کو کیا ہوا، تھوڑا ہلایا تو اس کو ہوش آ گیا، یہ بے ہوش ہوا تھا، ہوش آیا، جیسے ہوش آیا پوچھا اس کو تو وہ نوجوان اپنے بارے میں بتانے لگا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا ہے، اور یہ بتایا کہ اس طرح عورت نے مجھے آمادہ کیا اور شیطان نے بھی ڈھاکہ ڈالا، اس نے وسوسہ ڈالا، میں اس کے دروازے تک پہنچ گیا، جیسے ہی دروازے پر پہنچا بس یہ آیت کریمہ یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت یاد آئی، جیسے ہی اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی بس ایک دم پھر بے ہوش ہوا اور پھر دوبارہ ہوش نہیں آئی، بس انتقال کر گیا، چیخ ماری اس نے اور انتقال کر گیا۔ اب اس کے بعد اس کے باپ نے دیکھا کہ یہ تو گناہ کے کام میں جا رہا تھا، کسی کو کیا بتانا ہے، اس کو جو رشتہ دار تھے عزیز و اقارب آس پاس میں ان کو بلایا اور اس کے بعد تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور اس کو دفن کر دیا، رات ہی میں اس کا نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے مسجد میں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو تعزیت کے لیے اس کے گھر پہنچے، اس کے باپ سے تعزیت کرنے لگے۔ اس کے باپ نے بتایا آپ کس کی تعزیت کے لیے آگے؟ میرا بیٹا تو بڑے گناہ کے کام میں لگ گیا تھا، ظاہر میں بڑا نیک تھا لیکن وہ تو گناہ کے کام پر چل رہا تھا، وہاں چلا گیا تھا۔ پھر پورا واقعہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا جو ہے وہ مجرم نہیں ہو سکتا ہے، دلنی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر، چونکہ امیر المؤمنین تھے، امیر المؤمنین کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، اس لیے جنازہ پڑھنے کی اجازت تھی، اس کی قبر پر جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا فتیٰ، اے نوجوان، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے قبر سے آواز آتی ہے، وہ نوجوان کہتا ہے یا امیر المؤمنین قد آتانی ہا ربی عز وجل، میرے رب نے مجھے عطا کر دی ہے وہ دونوں باغ، مرتین فی الجنہ، جنت میں 2 باغ اللہ نے مجھے عطا کر دیے ہیں۔ قبر سے یہ آواز آتی ہے۔ تو یہ اس طرح جو آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ 2 باغ عطا کرتا ہے۔ اس طریقے سے گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کے دل میں فوراً اپنا خوف پیدا کر دیتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو یہ 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والی من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، آخرت میں تو اللہ عطا کرتا ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک موقع پر سنا، یہاں اسی مسجد میں عید کے دن حضرت نے بیان فرمایا تھا، اس میں حضرت نے متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کے صفات بیان فرمائے، اسی میں حضرت نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے ہیں،
بہت سارے طلبہ ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں، گھروں سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ایک نوجوان اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے آتا تھا، انتہائی خوبصورت، بہت خوبصورت اور بڑا نیک آدمی تھا، بہت نیک تھا۔ تو راستے میں ایک بدقسمت اور بدبخت قسم کی عورت اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک دن اس نے اپنے گھر کی نوکرانی سے یہ کہا کہ جب یہ نوجوان یہاں سے گزرے گا تو اس کو اندر بلا کر لانا اور یہ کہنا کہ یہاں ایک عورت ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ اس کو دم کر دیں، اگر آپ کے دم کرنے سے، پھونک مارنے سے اس کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ اب یہ نوجوان سیدھا سادہ تھا، جب یہاں سے گزر رہا تھا، نوکرانی نے یہ بات کہی، اس نے سوچا کسی کا بھلا ہو جائے تو میرا کیا بگڑے گا۔ اب یہ اندر آ گیا، جیسے ہی اندر پہنچا ایک دم دروازے بند کر دیے گئے اور اس کے بعد اس کو گناہ کی دعوت دے دی۔ اب یہ پریشان ہو گیا۔ جب آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ پھر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بچنے کا آدمی ارادہ کر لے، جب بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو بچا دیتا ہے۔ تو فوراً اس کے ذہن میں اللہ نے تدبیر ڈالی، اس نے اس سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے فی الحال قضاء حاجت کی ضرورت ہے، باتھ روم کہاں ہے بتاؤ۔ بتایا گیا، فوراً اس کے لیے باتھ روم کھولا گیا، یہ باتھ روم میں داخل ہوا اور اس نے قضاء حاجت کی۔ اپنے جسم سے نکلنے والی جو نجاست تھی اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے جسم پر، کپڑوں پر مل لیا اس کو۔ یہ اللہ نے تدبیر اس کے ذہن میں ڈالی۔ اب جیسے اس نے وہ جسم پر نجاست کو، گندگی کو ملا اپنے کپڑوں پر، جسم پر، یہ باہر نکلا باتھ روم سے تو وہ عورت دیکھ کر ایک دم گن کرنے لگی اور کہنے لگی اوہ یہ تو پاگل ہے، میں سمجھ رہی تھی بڑا جو ہے یہ ہوشیار آدمی ہوگا، یہ تو پاگل ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نوکرانی کو کہنے لگی جلدی اس کو گھر سے باہر نکالو، یہ کس کو تو لے کر آ گئی ہے، جلدی اس کو باہر نکالو۔ اب اس کو باہر نکالا گیا، یہ وہاں سے نکلا شرماتے ہوئے، پانی پر پہنچا کسی نل پر، اور وہاں جا کر اس نے جلدی جلدی پانی لیا اور اپنے جسم کے اوپر پانی ویسے ہی لگے ہوئے کپڑوں کے اوپر سے ڈالا۔ اس نے پانی جلدی سے، سبق میں بھی دیر ہو گئی تھی، اور اسی طرح گیلے کپڑوں کے ساتھ یہ پہنچ گیا درسگاہ میں، مسجد میں پہنچ گیا، مسجد میں درس دیتے تھے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر پیچھے یہ بیٹھ گیا، سبق شروع ہو چکا تھا۔ جیسے یہ داخل ہوا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس دینا بند کر دیا، سبق بند کر دیا، اور فرمانے لگے کہ یہ اتنی زبردست قسم کی خوشبو لگا کر کون آیا ہے، یہ خوشبو لگا کر کون آیا ہے۔ اس نے سوچا استاذ جی کو بدبو آ رہی ہوگی، شاید میں اچھی طرح اپنے جسم کو صاف نہیں کر پایا ہوں تو نجاست کی بدبو آ رہی ہوگی، اس لیے مذاق کے طور پر کہہ رہے ہیں یہ خوشبو لگا کے کون آیا ہے۔ یہ تھوڑا نیچے ہو گیا، جھک کر نیچے بیٹھ گیا، دبک گیا۔ استاذ نے پھر کہا زوردار طریقے سے، ارے کون آیا ہے ابھی جو اتنی زبردست قسم کی خوشبو لگا کر آیا ہے۔ یہ اٹھ کر آیا اور آ کر استاذ کے کان میں بتایا اپنے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ استاذ نے کہا کہ نہیں یہ بدبو نہیں ہے بلکہ خوشبو آ رہی ہے، اور پھر جب تک یہ زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی، جب تک زندہ رہا تب تک اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً، دنیا کے اندر اللہ نے اس کو یہ عطا فرمایا، آخرت میں اللہ اس کو 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو اس نے روک لیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، 2 باغ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا مقام ربِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، 2 باغ ہیں۔ جھوٹ بولنے کو جی چاہا، جھوٹ بول بھی دیا اس نے کسی کے ساتھ، فوراً یاد آ گیا ارے کل تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور پھر کیا جواب دوں گا، اور ابھی میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اور حدیث میں ہے جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے جو فرشتے اس کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ کی بدبو اتنی ہوتی ہے فرشتے وہاں نہیں رہ سکتے ہیں، 1 میل دور تک جھوٹ کی بدبو جاتی ہے، فرشتے وہاں چلے جاتے ہیں، اتنے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کو یاد آ گیا، فوراً گیا، حضرت جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بول دیا، میں نے جھوٹ بول دیا۔ ایک دم پھر جو ہے وہ اپنی صفائی ستھرائی اس کے ساتھ معاملے کو کیا کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے۔ یہ ہے رب سے ڈرنے والا۔ تو کبھی بھی کوئی بھی گناہ انسان سے ہونے لگے بس فوراً یاد کر لے کہ کل مجھے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وہاں کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ جو ایسے ڈر جائے گا تو جنتان، اس کے لیے
دو باغ اللہ نے رکھے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اب ان باغوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، افنان فنن ان کے جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں شاخیں۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ شاخوں والے ہوں گے، گھنی شاخوں والے وہ باغ ہوں گے، اور گھنی شاخوں والے وہ باغ ہوں گے، یعنی مختلف قسم کے درخت اور پھل ہوں گے، وہاں پر پھلوں والے درخت ہوں گے اور ان کی مختلف شاخیں ہوں گی، گھنی شاخیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں کے اندر ہوں گے عینان، دو چشمے، تجریان جو بہہ رہے ہوں گے، دو چشمے ہوں گے جو بہہ رہے ہوں گے، ایک تسنیم اور ایک سلسبیل، یہ دو چشمے بہہ رہے ہوں گے وہاں پر۔ اور یفجرونہا تفجیرا، جدھر بندہ لے جانا چاہے گا ادھر یہ چشمے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، جدھر اشارہ کرے گا ادھر ہی بہنا شروع ہو جائیں گے۔ گویا ایک چھوٹی سی حکومت اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا کر دے گا انسان کو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی حکومت ہے کہ جو انسان وہاں پر چاہے گا بس وہی اس کی چاہت کے مطابق ہوتا رہے گا۔ جس طرح اس دنیا میں اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو اختیار دے دے گا، جو بندہ چاہے گا بس وہی ہوتا رہے گا۔ جیسے جی میں آئے گا اور جیسے دل چاہا کسی کام کو کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، بس فوراً ویسا ہی ہو جائے گا۔ چھوٹی سی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وہاں پر عطا فرما دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہے من کل فاکہۃ، ہر قسم کے میووں کے، زوجان دو دو قسمیں، ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ ایک تو تازہ تر و تازہ بالکل تازہ پھل ہوگا، اور ایک اسی پھل کی قسم ہوگی خشک، یعنی یابس بھی اور رطب بھی، دونوں قسمیں ہوں گی۔ جس طریقے سے انگور ہے تازہ بھی ہے اور اسی طریقے سے خشک ہے کشمش، اس طریقے سے بھی، تو اسی طریقے سے ہر پھل کی ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی جو بندوں کو دی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسان اور جنوں، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، متقین، اتقا یتقی اتقان، اس کے معنی آتے ہیں ٹیک لگانا۔ متقین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے عَلَى فُرُشٍ، ایسے بستروں پر، بطائنها، بطائن بطانۃ کی جمع، اس کے معنی ہے استر۔ جیسے ہم کوئی گدا بناتے ہیں، ایک اس کے نیچے کا کپڑا ہوتا ہے، ایک اوپر کا ہوتا ہے۔ رضائی بناتے ہیں، ایک نیچے کا کپڑا اندر والا ہوتا ہے، ایک اوپر کا ہوتا ہے۔ تو جو کپڑا نیچے والا ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، اور اوپر والا جو کپڑا ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ رضائی بناتے ہیں تو نیچے والا کپڑا جو ہوتا ہے وہ سادہ اور سستا ہوتا ہے، اوپر کا کپڑا جو ہوتا ہے وہ پھولوں والا ہوتا ہے اور قیمتی ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے۔ تو یہ اس بطائن کہا جاتا ہے، نیچے کا جو استر ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان بستروں کا جو استر ہوگا من استبرقین، وہ دبیز اور موٹے ریشم کا ہوگا۔ اور جب استر کا یہ حال ہے تو جو اوپر والا کپڑا ہوگا اس کا یہاں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ جو اوپر کا کپڑا ہوگا اس کا یہاں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ کتنا قیمتی ہوگا اس کا تو وہیں پر پتہ چلے گا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون وجنى الجنتین دان، اور ان دونوں باغوں کے پھل، جنا کے معنی پھل، وہ پھل جن کو چنا جاتا ہے، وجنى الجنتین، اور دونوں باغوں کے پھل دان، لٹکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے، وہ بالکل قریب ہوں گے، آدمی کے سر پر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ جی چاہے گا شاخ اس کے سامنے آ جائے گی، ٹہنی اس کے سامنے آ جائے گی، یہ پھل لے گا اس کو کھائے گا، ٹہنی پھر واپس چلی جائے گی، یعنی پوری حکومت اس کو حاصل ہوگی۔ جو یہ چاہے گا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر کر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت کے اندر سب کچھ وہ ہوگا جس کو تمہارا نفس چاہے گا، اور جو تم مانگو گے طلب کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
جواب کیا ہے اس کا؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، لا بشیء من نعمک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، فلک الحمد، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اللہ اپنا ڈر ہمیں نصیب فرمائے، اور ایک ایک گناہ سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنمیوں والے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔